الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصرین المعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ الاحد المتعال صلوات علی عبادہ المختار الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بأیدی سفرۃ کرام بررا۔ درود بر محمد وعلی بیت محمد۔ صاحب و زمان کے ظہور میں تاجیل اور سرکار کی سلامتی کے لیے درود پاک کا ہدیہ بارگاہ قدس میں۔ تمام مومنین کی شرعی حاجات کی قبولیت، بیماروں کی شفا یابی اور رزق میں برکت کے لیے درود پاک کا ہدیہ بارگاہ قدس میں۔ توجہ ہے، میں گفتگو کا آغاز کروں۔ آج وقت ماشاءاللہ بہترین ہے۔ اب درود پڑھ لیجیے ایک دفعہ۔ آپ توجہات رکھیں گے تو میں کچھ عرض کروں گا۔ جتنی بھی اصطلاحات ہیں، کوشش کروں گا میں سادی بات کروں، بالکل سادی سے۔ جتنی بھی اصطلاحات ہیں، نبی، رسول، امام، ان سب سے بڑی اصطلاح کو کہتے ہیں سفیر۔ لفظ سفیر سب سے بڑی اصطلاح ہے، اس لیے کہ باقی جتنے بھی عہدے ہیں، پیغامبر، پیغام پہنچانے والا، اس کی صرف اتنی ذمہ داری ہے پیغام لے اور پیغام پہنچا دے۔ سفیر کو پیغام نہیں دیا جاتا، اختیار دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کوئی کسی ملک کا سفیر ہو تو اسے لکھ کے نہیں دیا جاتا کہ پالیسی کیا ہے، بس پالیسی کے خد و خال بتا دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو یہ کہے وہی ریاست کہہ رہی ہے۔ آدم سے عیسیٰ تک جتنی بھی حجتیں ہیں، اللہ نے سب کو نبی تو کہا ہے، سفیر صرف 14 کو کہا ہے۔ اذان ہو رہی، درود پڑھیے، اذان مکمل ہو جائے۔
وحدہ لا شریک لہ، درود بر محمد و آل محمد۔ سفیر اصطلاح ہے، 2-3 منٹ مجھے چاہیے تمہید کے لیے۔ نہج البلاغہ پڑھیے، خود امیر الممکنات کا فرمان ہے، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید معتزلی شیعہ عالم نے، سنی عالم ہے، انہوں نے لکھا ہے، مولا امیر کا فرمان ہے سفیروں کا ترجمان و عقلک، فرمایا ہر کسی کو اپنا سفیر نہ بنایا کرو، کیونکہ سفیر تمہاری عقل کا ترجمان ہوتا ہے جی، اور جو اللہ کا سفیر ہو، معاذ اللہ وہاں عقل یا جسم تو ہے نہیں، اللہ کا سفیر اسے کہتے ہیں کہ وہ جو کہہ دے اللہ اسی کے مطابق آیت بنا کے بھیج دے، جو اس کا کہا ہو اللہ اسی پہ پہرا دے، اسے کہتے ہیں سفیر۔ ان 14 سفیروں میں 13 سفیر ہیں اللہ کے، حسین ان 13 کا سفیر ہے، سبحان اللہ، 13 سفیر اللہ کے، حسین ان 13 حجتوں کا سفیر، اور مسلم اللہ کے سفیر کا سفیر، سبحان اللہ۔ تھوڑا سا تعارف میں کروانا چاہ رہا ہوں حضرت مسلم کا، گزارش سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ ہوں ہاں کریں یار، یوں اگر دیکھتے رہیں گے تو میں نے کیا کہنا ہے، تھوڑا چہرے میں نرمی پیدا کریں۔ درود پڑھ لیجئے، آجو بیٹا آجو۔ اللہ کے سفیر کا سفیر، سفارت ایک بلند، جو میں نے آیت پڑھی ہے سورہ عابسہ میں، اس میں بھی یہی ارشاد ہو رہا ہے، فی صوف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بایدی سفرۃ کرام بررہ، فرمایا جو حقیقت قرآن ہے، جہاں سے قرآن نازل ہوا وہ بلند اور عزت والے کاغذوں میں لکھا ہوا ہے، کسی کے ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، بے ایدی سفرۃ کرام بررہ، ہاں جو میرے عزت والے سفیر ہیں ان کے ہاتھ وہاں تک پہنچ پاتے ہیں۔ یا علی، فرمایا کوئی وہاں تک پہنچ ہی نہیں پاتا، صرف میرے عزت والے سفیر وہاں تک پہنچ پاتے ہیں۔ اگر آپ کے حافظ تازے ہوں، میں نے پچھلے سال سرکار مسلم کا خطبہ سنایا تھا، میں کچھ اور عرض کرنا چاہ رہا ہوں آج۔ حضرت مسلم کی زیارت پہ جائیں نا جی، زرہی پہ، حضور سرکار مسلم کے دروازے کے بائیں پلے پہ ایک حدیث لکھی ہوئی ہے، بالکل بائیں پلے کے اوپر، اور یہ حدیث اصل میں خط ہے جو کوفہ بھیجتے ہوئے سرکار مسلم کو میرے مولا نے لکھ کے دیا تھا، یہ ایک ہی سطر تھی، انی باعث الیکم سکتم من اہل بیتی، کوفے والوں میں تمہیں تمہاری طرف اسے بھیج رہا ہوں جو میری پوری اہل بیت میں میرے اعتماد کا گھر ہے، سبحان اللہ، سکتم من اہل بیتی، میری پوری اہل بیت میں سکہ ہے، میرا قابل اعتماد ہے مسلم۔ یوں سمجھ لیجئے اتنا اعتماد تھا حسین کو مسلم پہ کہ حضرت مسلم نے لوگوں کو فرمایا تھا بایع الحسین بیدیہ، حسین کی بیعت کرو مسلم کے ہاتھوں پہ۔ نمائندہ بن کے گئے تھے والی کربلا کے جناب مسلم، اور نہیں جانتا کہ آپ کو خبر ہے یا نہیں، 5 باب الحوائج ہیں، ان میں حضرت مسلم بھی ہیں، امیر ممکنات، سرکار موسیٰ کاظم، شہزادہ علی اصغر، ابی الفضل العباس اور مسلم بن عقیل، یہ 5 باب الحوائج ہیں۔ تو مسلم کو بھی باب الحوائج اس لیے کہا گیا ہے، علامہ اسد حیدر ہاشمی اعلی اللہ مقامہ، انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے اور یوں سمجھیے قلم توڑ دیا ہے۔ چاہتا میں یہ ہوں کہ جس ذات کا دن ہے، جن کی نسبت سے آج تابوت ہوگا، ان کا تعارف ہو تاکہ پتہ چلے کہ صرف مصائب ہی نہیں، فضائل میں بھی یہ بے مثال ہیں۔ ذات کا تعارف تو ہونا چاہیے، پتہ چلے کہ کیسی ذات ہیں۔ اسد حیدر ہاشمی لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں وَلَوْ تُرِيدَ أَن تَصِلَ بِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ أَنَّ أَبِي الْفَضْلِ الْعَبَّاسَ بَابُهُ وَمُسْلِمَ بَوَّابُهُ۔ جاگنا خدا کے لیے ہے ایک جملہ،
اور اس کے گرد پوری ایک مجلس گھومتی ہے. فرماتے اگر تم حسین تک پہنچنا چاہتے ہو، حسین کے در کا نام عباس ہے، دربان کا نام مسلم ہے. سبحان اللہ جی. حسین کے در کا نام عباس ہے اور دربان کا نام مسلم ہے. تو نہ غازی کے بنا شبیر تک پہنچ سکتے ہو، نہ مسلم کے بنا کسی شاہی دربار میں جانا ہو، دربان سے سلام کرنا پڑتا ہے، تعلق بنانے پڑتے ہیں. بالکل ایسے ہے جیسے مصطفیٰ تک پہنچنے کے لیے مرتضیٰ کے در سے گزرنا پڑتا ہے، ویسے ہی شبیر تک پہنچنے کے لیے ان دونوں دروں سے گزرنا پڑتا ہے. اور نام بھی مسلم، میں آپ کو الجھن میں تو نہیں ڈالوں گا، جفر اور علم الحروف میں اصطلاحات ہیں. مسلم کا نام میم سے شروع ہوتا ہے اور میم پہ تمام ہوتا ہے، اور اگر بھی سمجھ میں نہیں آئے تو محمد کی میم ہے. یبدأ من میم المحمد و یتم علیہ. فرماتے محمد کی میم سے شروع ہوتا ہے اور محمد کی میم پہ تمام ہوتا ہے. یا میم محمد میں 2 دفعہ آئی یا مسلم میں 2 دفعہ آئی، اور میم کے 2 معجزے یکجا ہیں مسلم میں. رسالت معاب کا نام جب وہاں سے خود امیر المومنین کا فرمان ہے، فرماتے لما ان اللہ نشتقا اسم محمد من اسمہ اسمہ احد ثم انہ یلتفا میم الامکان. اللہ کا نام تھا نا احد، اللہ نے اسی احد میں امکان کی میم لگائی تو احمد بن گیا. احد نام تھا، اسی میں امکان کی میم لگی، احد سے احمد بن گیا. پھر امکان کی دوسری میم لگائی، الف کیونکہ الوہیت کا تھا اسے بدل دیا، پھر میم سے تو محمد بنا. اور یہ برادران اہل سنت کے ہاں یہ حدیث ہے، ویڈیو بھی بن رہی ہے، دور تک آواز بھی جا رہی ہے. علامہ آلوسی شیعہ عالم نہیں ہیں، برادران اہل سنت کے جید مفسرین میں سے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ ان اللہ خلق الخلق بصورت اسم محمد وَأَمَرَ الْعِبَادَةَ عَلَى صورت اسم احمد. وہ فرماتے اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات کہا ہی اس لیے ہے کیونکہ یہ محمد اسم محمد کی صورت پہ خلق ہوا ہے. بسم اللہ بسم اللہ آج اس میں آج ٹائم ٹھیک ہو گیا ہے، انشاءاللہ کل امید ہے آپ بھی اسی ٹائم پہ، اور امید ہے آئندہ یہی ٹائم رہے گا. میں پھر تاکہ مجھے بھی پورا پڑھنے کا موقع ملے. فرماتے اللہ نے انسان کو اسم محمد کی صورت پہ نہیں، ہاں یہ ذہنوں میں رکھیے گا، اسم اور ہوتا ہے مسمى اور ہوتا ہے. فرمایا ذات محمد کی صورت پہ انسان کو خلق نہیں کیا، اسم محمد کی صورت پہ. کیسے؟ وہ فرماتے ہیں الراس کالمیم، سر عربی کی میم کی طرح، والیدان کالہا، عربی کی ہا کی طرح بازو، والصدر کالمیم مدودہ، سینے کو پھر گول بنایا میم کی طرح، والرجلان کالدال العربی، اور ٹانگوں کو پھر عربی کی دال کی طرح بنایا کیونکہ خم ہوتا ہے تھوڑا سا تاکہ چلتا پھرتا اسم محمد کی صورت پہ لگے. تو یہ احسان ہے نام محمد کا، محمد کی بات نہیں، اسم محمد کی، کہ بندہ سور ہونے سے بچ گیا ہے. تو گزارش سمجھ میں آ رہی ہے؟ چہرے میری نظروں کے حصار میں ہیں. ایک گزارش میں بار بار کر چکا ہوں، داد بت دیں، کسی کو مجبور نہیں کروں گا، چہرے کھل کھلاتے رکھیں. میں ایک دفعہ کہیں دوسرا عشرہ کبھی نعرے کا کہا ہو آپ کو، کیوں جی کبھی کہا ہے کہ نعرہ لگائیں، کبھی کہا ہو داد زیادہ دیں، لیکن کہا کہ یار چہرہ اتنا کھل کھلاتا رکھو مجھے پتہ چلے میری بات ہضم ہو رہی ہے، اندر ابال نہیں بن رہے. یا
خطیب چہرے ہی دیکھ کے تو پڑھتا ہے اس میں. اور جا کیے گا ایک فیصلہ دینے لگا ہوں. یہ گجرانوالہ میں بہت عرصہ پہلے، کچھ 7-8 سال پہلے، ایجوکیشن بورڈ میں ڈی سی صاحب کی زیر نگرانی میلاد النبی کا ایک محفل ہوتی تھی. میں تقریباً 7-8 سال مسلسل وہ پڑھتا رہا. شام میں میرا زمانہ طالب علمی تھا تو ہر سال میں اس میں شریک ہوتا تھا. وہاں میں نے میرے اساتید میں سے ہی ہیں گجرانوالہ میں مفتی شکیل الرحمان صاحب، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. میں نے ان سے منطق پڑھی ہے، منطق اور منطق مظفر. تو میں نے ان سے پہلے تصدیق کروائی کہ کیا یہ حدیث ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی بالکل معتبر ہے. حدیث یہ تھی، اگلا حصہ جو میں پڑھنے لگا ہوں، وَأَمَرَ الْعِبَادَةَ بِصُورَةِ اسم احمد، اور اللہ نے حکم دیا ہے عبادت کرنے کا اسم احمد کی صورت پہ. سبحان اللہ. وَأَمَرَ الْعِبَادَةَ بِصُورَةِ اسم احمد، اللہ نے انسانوں کو حکم دیا ہے کہ عبادت کرو اس میں. کیا مطلب؟ القیام کل الف، قیام الف کی طرح کرو. سبحان اللہ. جی ہے جی، فرمایا قیام الف کی طرح کرو. والرکوع کل ہا، رکوع عربی کی ہا کی طرح کرو. والسجدہ تو کل میم، سجدہ میم کی طرح گول ہو کے کرو. والقعود کالدال، وہ جو سجدوں کے درمیان میں بیٹھتے ہیں وہ دال کی طرح ہو. تو میں نے مفتی شکیل الرحمان صاحب قبلہ یہ حدیث معتبر ہے؟ انہوں نے کہا بالکل معتبر ہے. میں نے کہا یہ حدیث بھی ہے، ترجمہ بھی میں نے ٹھیک کیا؟ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک کیا. میں نے کہا تو حکم یہ ہے کہ قیام الف کی طرح کرو. الف یوں ہوتا ہے، یوں نہیں ہوا کرتا. سبحان اللہ. یا علی، الف جیسے ہوتا ہے. اور یہ بھی اسی عالم نے لکھا ہے. ایک جملہ اور کہہ کے میں پھر پلٹتا ہوں. علامہ آلوسی ہی نے لکھا ہے کہ ثم ان اللہ خالق شعر محمد من نبات الجنہ وریقہ من اصل الجنہ واسنانہ من ضوء الشمس. توجہ، فرماتے اللہ نے پھر محمد مصطفیٰ کی زلفوں کو جنت کی جڑی بوٹیوں سے بنایا. تو ہاں سواد لینا ہے اس گل دا. یہ دونوں علماء اہل سنت لکھ رہے ہیں، اسماعیل حقی بھی اور علامہ آلوسی بھی، کہ اللہ نے رسول اللہ کی زلفوں کو جنت کی جتنی عقیدت ہوگی، جتنی معرفت ہوگی، جنت کی جڑی بوٹیوں سے بنایا. اللہ نے رسول اللہ کے لعاب دہن کو، لعاب دہن سمجھتے ہیں کہ جو تھوک آتا ہے آپ کو، اسے عربی میں ریق کہتے ہیں. وَرِيقُهُ مِنْ أَصْلِ الْجَنَّةِ، فرماتے لعاب دہن رسول اللہ کا اللہ نے جنت کے شہد سے بنایا. سبحان اللہ. یہ ایک سنی عالم لکھ رہے ہیں، فرماتے ہیں وَأَسْنَانَهُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ، سرکار کے دندان مبارک سورج کی کرنوں سے بنائے. اچھا یہ تو ہیں علامہ اسماعیل حقی. ہمارے ایک غریب شیعہ عالم ہیں، انہوں نے یہی حدیث نقل کی. ملا محمد تقی مجلسی، علامہ باقر مجلسی کے والد، انہوں نے یہی اسماعیل حقی کی حدیث نقل کی. نیچے اپنے بارے میں لکھا، وہ کہتے اسماعیل حقی تیری محبت، الفت، مودت، عشق کے کیا کہنے جو تیری رسول اللہ سے محبت ہے. کیا خوب تو نے کہا، لیکن ہم اسے نہیں مانتے، اس لیے کہ اگر مانا جائے کہ رسول کا لعاب جنت کے شہر سے بنا ہے تو ماننا پڑے گا جنت پہلے تھی، محمد بعد میں بنا. اگر رسول کی زلفیں جنت کی جڑی بوٹیوں سے بنی ہیں تو جنت پہلے تھی، مصطفیٰ بعد میں تھا. وہ کہتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ نے مصطفیٰ کا لعاب جنت کے شہد سے نہیں بنایا، جنت کا شہد محمد کے لعاب سے بنایا ہے. سبحان اللہ. یا علی. چند جملے کہنا چاہ رہا ہوں جناب مسلم کے، بس 14 سفیر، یہ 14 کا سفیر. مسلم جب واقعہ تو آپ نے سنا ہوا ہے نا، ابن زیاد کا لشکر آیا تھا لڑنے کے لیے حضرت مسلم سے. لفظ یہ ہے کہ اس نے پہلے آدھا رسالہ بھیجا. آدھا رسالہ 300 لوگ، جس میں 300 سالار ہوتے ہیں اور باقی فوجی ہوتے ہیں. 300 میں سے کوئی ٹک نہ پایا. جاگنا خدا کے لیے. حسین کا شیر جلال میں تھا، اور پھر کمال یہ تھا 2 لہو جمع ہو گئے تھے.
جی 2 لہو یہاں جمع تھے. پھر اس نے پیغامبر بھیجا اپنا نمائندہ, جاؤ ابن زیاد سے کہو کسی اور کو بھیجے. وہ 200 بندے اور بھیجے گئے, وہ بھی بھاگ گئے. اور نے کہا کچھ اور بندے بھیجو. اب ابن زیاد کو غصہ آیا. وہ کہا وہ شرم کرے, اکیلا مسلم ہے, اکیلا مسلم ہے اور اتنے فوجی منگوا رہے ہو. انہوں نے کہا ما ارسلتنی الا بکاؤ من بکاؤ کوفۃ. انہوں نے کہا ابن زیاد کو جا کے کہو تم نے مجھے کوفے کے کسی سبزی فروش سے لڑنے نہیں بھیجا, علی کے شیر سے لڑ رہا ہوں. سبحان اللہ. یہ شجاعت تھی حضرت مسلم کی. گرفتار کیا گیا دھوکے سے, گرفتار کر کے لایا گیا ابن زیاد کے لشکر میں, دربار میں. یوں سامنے کھڑے ہوئے ہیں, یوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, رسیوں میں جکڑے ہوئے ہیں, لیکن سینہ تنا ہوا ہے. ایک خوش آمدی نے ٹھوکر لگائی, سلم لے امیر, امیر کو سلام کرو. یوں تھوک پھینکا زمین پہ. مسلم نے فرماتا لیس لی امیر سوی الحسین. اس عالم میں فرماتے چپ, میرا امیر سوائے حسین کے کوئی نہیں. یہ کہنا تھا. دور کہیں حسین سفر کر رہے تھے, منزل شراف پہ قافلہ رکا ہوا تھا. جاگیے گا خدا کے لیے, بالکل مکے سے تھوڑا پہلے جو آخری منزل ہے جہاں خیمے تھے اور والی کربلا طواف میں مشغول تھے, وہیں اچانک سنا فتبسم الحسین, مسکرائے حسین. ملکہ شام نے پوچھا حسین مسکرائے کیوں ہو؟ فرماتے درد اپنی جگہ, مجھے آج اپنے شیر کی شجاعت پہ ناز آیا. کیا کہا؟ دشمن کے دربار میں اس نے دشمن کو للکار کے کہے ولا امیری سوی الحسین, میرا امیر سوائے حسین کے کوئی نہیں. وہاں علی کی بیٹی نے کہا قد وعد تو یا مسلم ہو ولا امیر سوا کا, مسلم علی کی بیٹی کا وعدہ ہے آج کے بعد تیرے سوا کوئی امیر نہیں ہوگا. نام امیر مسلم پڑ گیا. سبحان اللہ. وہاں مکالمہ ہوا امیر مسلم کا. میں نے اسی ممبر پہ پچھلے سال آپ کو پورا خطبہ پڑھ کے چند جملے سنائے تھے. ان کا ایک جملہ میں پڑھنے لگا ہوں تاکہ جو میں مکالمہ پڑھوں تو اس کا لطف آئے. میں نے 4-5 جملوں کا ترجمہ کیا تھا. اس میں ایک جملہ حضرت امیر مسلم نے کہا تھا, میں نے پچھلے سال بھی ترجمہ نہیں کیا تھا, آخری جملہ تھا خطبے کا, لوگوں فاکلو, عقل کرو. کوفے والوں کو کہا تھا فاکلو ولو تستطیعوا ان تاکلوا, ہاں اگر تم میں عقل ہے تو. کوفے والوں اگر عقل ہے تو عقل کرو. تم حسین کو چھوڑ رہے ہو یزید کے لیے. فرماتے ومشو الی غبار ابی عبداللہ الحسین حتی تصل الجنہ. تعارف سنیے گا حضور رانا صاحب, تعارف طاہر بھائی. فرماتے ہیں حسین کے دوڑتے ہوئے گھوڑے کے پیچھے چل پڑو. حسین کے دوڑتے ہوئے گھوڑے کے پیچھے چل پڑو. جہاں اس کے سموں سے اڑائی ہوئی غبار بیٹھ جائے گی سامنے جنت ہوگی. سبحان اللہ. جہاں شبیر کے گھوڑے کے سموں کی اڑی ہوئی خاک بیٹھے گی سامنے جنت ہوگی. اب یہاں مکالمہ ہو رہا ہے ابن زیاد کا جناب مسلم سے. یوں ابن زیاد نے دیکھا, من انتا؟ قال انا سفیر الحسین. ہے دل 2-4 جملے میں کہوں. کون ہے تعارف کراؤ اپنا. فرماتے میں حسین کا سفیر ہوں. اور نے کہا مسموں کا وہ تو مجھے پتا ہے, نام کیا ہے؟ فرماتے مسلم, میرا نام مسلم ہے. جاگنا خدا کے لیے, نام کیا ہے تیرا؟ فرماتے میرا نام مسلم ہے. اور اس میں کنایا ہے. اور نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا میرا نام مسلم ہے. اس نے کہا نام بتاؤ. فرمایا میرا نام مسلم ہے. اور اس نے پھر دہرایا. اس نے کہا ہا ہوا اسمک؟ قال لا بل دینی. اس نے کہا کیا یہ نام ہے تمہارا؟ مسکرا کے فرماتے ہیں نہیں, نام بھی ہے دین بھی ہے. سبحان اللہ. اور اس نے کہا نام بھی ہے دین بھی ہے. اور آگے حضرت مسلم طنز کر کے فرماتے وما اسأل عنک, اور فرمایا میں تجھ سے تیرا دین نہیں پوچھوں گا. سبحان اللہ.
فرمایا میں تجھ سے تیرا دین، یہ جو میں آپ کو منٹوں میں سنا رہا ہوں نا، یہ راہ چلتے نہیں مل جاتا جی، یہ سالوں کے رت جگہ لگتے ہیں اس پہ۔ فرمایا میں تجھ سے تیرا نام نہیں پوچھوں گا۔ اس نے کہا حسین نے تجھے بھیجا ہے، جانتے ہو حسین کون ہے؟ فرمایا مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، تو جانتا ہے حسین کون ہے؟ اس نے توہین کی، جاگنا خدا کے لیے۔ اس نے والی کربلا کے بارے میں فرمایا کہ وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس نے بغاوت کی، جاگنا میری جانب دیکھنا خدا کے لیے۔ اس نے کہا حسین نے بغاوت کی اور خلیفہ نے اس کے قتل کا حکم دیا ہے۔ فتبسم مسلمن، مسلم مسکرائے، جاگنا میری جانب دیکھنا۔ فرماتے ہیں واللہ نفسی بیدہ لا تقدر ان تکلم بی بل فی کا ابلیسن، کہتے ہیں مجھے اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ تو نہیں بول رہا، تیرے اندر ابلیس بول رہا ہے۔ وہاں دیکھیے خطبے امیر المومنین نے بھی پڑھے، آپ نے سنے ہوں گے بہت سے، میں نے مولا عباس کا خطبہ بھی سنایا، لیکن دشمن کے دربار میں تعارف کرانا، میں نے آپ کو پچھلے سال جناب مسلم کا خطبہ سنایا تھا مسجد کوفہ والا، آج دو جملے سنانے لگا ہوں ابن زیاد کے دربار والے، اور یہ بھی ابن زیاد کے دربار میں دو ہی خطیب ہیں جنہوں نے خطبے دیے، یا علی کی بیٹی جناب ملکہ شام نے ابن زیاد کے دربار میں فرمایا تھا، فرماتے ابن زیاد یاد رکھ میرے نانا کی حدیث ہے بغض علی مکتوب علی جبہات ولد الحرام، جاگنا خدا کے لیے۔ فرمایا میرے نانا کی حدیث ہے کہ علی کا بغض حرامی کے ماتھے پہ لکھا ہوتا ہے۔ وہیں ایک درباری خوش آمدی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کیفہ مکتوب علی جبہات ولد الحرام، بنو ہاشم کے لوگوں تم پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہتے ہو، بھلا ماتھے پہ بھی حرامی لکھا ہوتا ہے؟ بیوی فرماتے ہیں ہکذا مکتوبون کا کیفہ علی وجہک، ایسے لکھا جاتا ہے جیسے تیرے ماتھے پہ ابھی لکھا ہوا ہے۔ ماتھے کے بل بتاتے ہیں کہ علی یہاں اٹکا ہوا ہے۔ وہیں حضرت مسلم نے والی کربلا کا تعارف کروایا، ہیں چند جملے، لیکن مورخ نے یہی لکھا ہے کہ مسلم کے اس کلام کے بعد لوگ دربار میں کہہ اٹھے واللہ ما افصح من بنی ہاشم، اللہ کی قسم بنو ہاشم سے زیادہ فصیح کوئی ہو ہی نہیں سکتا، وما اشہر من بنی ہاشم، اللہ کی قسم بنو ہاشم کے زبانوں میں تو جادو بولتا ہے۔ وہی کفار مشرکین مکہ والی بات کہ جب کوئی سمجھ نہ آئے تو ساحر کہہ دو۔ وہیں جناب اب یہ تصور میں ایک جملہ کہنا طاہر بھائی، علی رضا بھائی، ایک جملہ کہنا، دشمن کے دربار میں ننگی تلواریں ہوں، ہاتھ بندھے ہوئے ہوں، زخموں سے چور چور ہوں، وہاں ایک جملہ کہنا بھی جوئے شیر سے بڑی بات ہے، اور وہاں مسلم تعارف کرا رہے ہیں، جاگنا خدا کے لیے۔ فرماتے حضرت مسلم، فرماتے الحمدللہ الذی، دشمن کے دربار میں لطف لینا ہے ایک ایک جملے کا، دو تین جملے میں پڑھوں گا، مجھے سمجھ میں آیا میں نے پڑھنا ہے تو چار پانچ اور پڑھ دوں گا۔ فرماتے الحمدللہ الذی انتجبنا علی العالمین وجعلنا خدام بیت اللہ الحرام والذا جعل مبغضین اعداء و اعداء اللہ علی الارض ومحلفین لبیت اللہ الحرام والحمدللہ الذی شرف الحسین علی الانام لانہ صعد علی ظہر رسول اللہ ولم یصعد بعدہ وقبلہ والحمدللہ الذی انتخب الحسین انہو یلتقم بلسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وانہو باشئا علی صدر رسول اللہ اکثر من مشیہ علی الارض۔ اتنے جملوں کا ترجمہ سن لیجئے گا۔ فرماتے ہیں حمد ہے اس خدا کی جس نے پوری روئے زمین پہ ہم بنو ہاشم کو چن لیا، اس نے ہمارا انتخاب کر لیا، اور پھر کیا کیا؟ پھر ہمیں اپنے گھر کی چابیاں دے دی۔ جملہ سنیے گا خدا کے لیے۔ فرماتے ہیں اللہ نے ہمیں چن لیا اور پھر اپنے گھر کی
چابیاں دے دیں اور انہی چابیوں کی وجہ سے کئی لوگ ہمارے دشمن ہو گئے۔ یہ حضرت ابو طالب نے اللہ جانے کلمہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا، چابی ابو طالب کے پاس تھی۔ کلمہ پڑھتا تھا تو بھی، کلمہ نہ پڑھے تو بھی، یہ پکی بات ہے کہ چابی ابو طالب کے پاس تھی۔ کسی نے اندر جانا ہو، کسی نے باہر آنا ہو، اللہ کے گھر کی چابی جس کے پاس ہو اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ اور یہ تحیر ہی ہے، اور بغض کی وجہ بھی یہی ہے، یعنی نکاح پڑھتا تھا، کلمہ نہیں پڑھتا تھا۔ رسول اللہ کا نکاح پڑھتا تھا۔ یہ نکاح کے نا دو طریقے رائج ہیں شیعہ سنیوں میں، ایک تو شیعوں والا ہے اور ایک ہمارے سنی بھائیوں والا ہے، دونوں ٹھیک ہیں۔ جیدہ جد جیدہ ہویا وہ میں نے دسے، ایک یہ ہمارے سنی بھائیوں میں بھی نکاح ہے، ہم میں بھی نکاح ہے۔ دونوں شیعہ اور سنی، میں تو ہوں آپ کے درمیان میں، دونوں آپس میں لڑتے ہیں۔ سنی بھائی کہتے ہیں ہمارا اصل سنت والا نکاح ہے، شیعہ اڑ جاتے ہیں کہ جی اصل نکاح سنت والا۔ نکاح کے طریقے میں فرق ہے۔ شیعوں میں نکاح یوں ہوتا ہے کہ ایک مولوی صاحب آتے ہیں، اجازت لے کے سیگے جاری کرتے ہیں، نکاح تو موکل طیب موکل، ایسے ہی ہوتا ہے جی۔ برادران اہل سنت میں یوں ہوتا ہے کہ مولوی صاحب آتے ہیں، پہلے دلہا کو کلمہ پڑھاتے ہیں، جنہاں دا دواں پاسے آن جان ہے انہوں پتہ ہونا ہے، انجی ہے جی، کیوں جی انجی ہے، پہلے دلہا کو کلمہ پڑھایا جاتا ہے، پھر دلہن کو کلمہ پڑھایا جاتا ہے، یہ ہے۔ اور شیعہ کہتے ہیں ہمارا سنت نبی والا نکاح ہے، سنی بھائی کہتے ہیں ہمارا سنت نبی والا نکاح ہے۔ میں شیعوں کو کہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے یار مان لو میرے بھائیوں کا نکاح سنت نبی والا نکاح ہے، اگر وہ نکاح سنت نبی کے مطابق ہے تو اس کا مطلب ہے اس نکاح میں جو نکاح خواہ ہوتا ہے وہ دلہا کو بھی کلمہ پڑھاتا ہے۔ میری گزارش پہنچ گئی ہے؟ اگر وہی نکاح ٹھیک ہے سنت والا تو پہلے نکاح خواہ دلہا کو بھی کلمہ پڑھاتا ہے، پھر دلہن کو پڑھاتا ہے۔ نبی کا نکاح پڑھا ہے ابو طالب نے، یہ تو سب مانتے ہیں رسول اللہ کا نکاح حضرت ابو طالب نے پڑھا ہے۔ اب میں نے آپ پہ چھوڑا کہ کلمہ پڑھا تھا یا نہیں، پتہ نہیں پڑھا تھا یا نہیں۔ اب کلمے والے کو تو کلمے پڑھائے تھے۔ مولوی اسماعیل صاحب کہا کرتے تھے کلمہ وہ پڑھے جو پہلے کافر ہو، جس نے پہلے کفر کیا تھا اس نے کلمہ پڑھا تھا، جس نے کلمے والے کو گود میں پالا ہو وہ کلمہ کیوں پڑھے گا؟ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں حمد ہے اس کی جس نے ہمیں اپنے گھر کی چابیاں دیں، توجہ، اور ان چابیوں کی وجہ سے لوگ ہمارے دشمن ہو گئے۔ جاگنا اور لکھنا لوہے دل پہ۔ فرماتے اور میں حمد کرتا ہوں اس کی جس نے حسین کو چن لیا نبی کے کندھوں کے لیے۔ دشمن کے دربار میں کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں حمد ہے اس کی جس نے شبیر کو چن لیا نبی کے کندھوں کے لیے، اور پھر اس کی حمد ہے جس نے حسین کو چن لیا نبی کے سجدے میں سوار ہونے کے لیے۔ نہ کوئی حسین سے پہلے سوار ہوا سجدے میں۔ فرماتے ہیں حمد ہے اس کی کہ جس کے لیے نماز رک گئی۔ والی کربلا سجدے میں بیٹھتے تھے، دونوں کندھوں پہ بھی بیٹھتے تھے۔ ایک دفعہ یوں ہوا کہ چھوٹے چھوٹے عربیوں کے بچے جمع ہو گئے، انہوں نے، اب یہ پلاننگ تھی، انہوں نے بزرگوں نے بچوں کو بھیجا کہ تم جا کے رسول اللہ کو کہو روز اپنے بچوں کو بٹھاتے ہو آج ہمیں بٹھاؤ کندھوں پہ۔ پتہ تھا رحمت للعالمین ہے، دل تو نہیں توڑیں گے بچوں کا، بٹھائیں گے، بعد میں ہم کہیں گے کیا فضیلت ہے حسنین کی، جن کندھوں پہ وہ بیٹھے ہمارے بچے بھی بیٹھے۔ حکمت کو حکمت، اور یہ ذہنوں میں رکھیے گا، یہ مقولہ ہے کہ انسان جب بوڑھا ہوتا ہے تو اس کا عقل بچوں جیسا ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو عرب کے بچے دکھانا چاہ رہا ہوں۔ وہ بچے آئے، آقا ہمیں بھی بٹھائیے کندھوں پہ۔ سرکار نے جیب میں ہاتھ ڈالا، یوں مٹھی بھر کے نکالی، مٹھی کھولی، کھجوریں تھیں۔ فرمایا بچوں کھجوریں پسند ہیں یا میرے کندھوں کی سواری؟
اربوں کے بچے تھے، کھجوریں اٹھائی بھاگ پڑے۔ سرکار مسکرا کے فرماتے ہیں جن بچوں کو کھجور اور دوش رسول کا فرق پتہ نہ ہو وہ حسین جیسے نہیں ہو سکتے۔ سبحان اللہ، سلامت رہیے یا علی۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ فرماتے ہیں اس کی حمد جس نے حسین کو چن لیا، اور جاگنا لوہے دل پہ لکھنا۔ فرماتے ہیں اور حاسدین کے حسد میں اضافہ ہو گیا، اللہ نے اہل بیت کو وہ فضیلتیں عطا کی کہ ان کی فضیلتیں بڑھتی گئیں، لوگوں کا بغض بڑھتا گیا۔ جاگنا۔ اور فرماتے ہیں سما، یہ اسی سے ملتا جلتا جملہ امیر المومنین نے اپنے ایک خطبے میں بھی انشاء فرمایا ہے۔ مولا علی کا ایک خطبہ ہے، احتجاجی خطبہ، اس میں چند لفظوں کا اختلاف ہے۔ یہاں امیر مسلم فرما رہے ہیں، فرماتے سمن کہن لتسہیل الکفو ولستم ہناک، فرمایا پھر ہم نے کمی لوگوں سے رشتے لیے تاکہ برابری ہو جائے، ان سے رشتے لیے جو ہمارے برابر نہیں تھے۔ وَلَسْتُمْ هُنَاكَ، لیکن ہم نے کسی کو رشتے دیے نہیں۔ فرمایا وَلَسْتُمْ هُنَاكَ، ہم نے رشتے لیے کیوں؟ تاکہ کوفو کا مسئلہ حل ہو، کوفو کا مسئلہ حل ہو۔ دیے اس لیے نہیں کہ ان میں ہمارا کوئی کوفو نہیں تھا، ہم نے تسہیل کوفو کے لیے، شریعت کو نافذ کرنے کے لیے رشتہ داریاں کی۔ بس اسی پہ تمام کرنے لگا ہوں۔ فرماتے پھر رسول اللہ چلے گئے اور سارا بوجھ حسین پہ آ پڑا۔ وَلَيْسَ وَارِثًا أَبِي سِوَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الحسین، اور بتاؤ آج روئے زمین پہ حسین کے سوا نبی کا وارث ہے کون؟ الَّذِي حَرَّكَ مَهْدَهُ جبرائیل، حسین وہ ہے جس کا جھولا جبرائیل جھلاتا ہے۔ الذی حرک مہدہ جبرائیل وناغہ اسرافیل، کیا حسین جملے ہیں۔ فرماتے ہیں حسین کا جھولے کی ڈوری جبرائیل، اور سرکار کو لوریاں اسرافیل سناتا ہے۔ اسرافیل جسے لوریاں سنائے، جبرائیل جس کے جھولے کی، اور وہ فرماتے ہیں وہی تو حسین ہے کہ جس کا جھولا نوریوں کو شفا بخشتا ہے۔ سمیٹ لیا میں نے، تفصیلاً کیوں تذکرہ کیا کہ جس کا جھولا شفا بانٹے۔ آیا تھا فطرس، یہ فطرس لفظ نہیں ہوتا، فطرس ہوتا ہے۔ فطرس آیا تھا، عتاب الہی میں تھا، جھولے سے پر مس کیے، پرواز مل گئی۔ حضرت نوح کا نام سنا ہے؟ نوح نبی کا، امت پتھر مارتی تھی، تبلیغ کرتے تھے، امت پتھر مارتی تھی، زخموں سے چور چور، پتھروں کے نیچے دب جاتے۔ اللہ جبرائیل کو بھیجتا، جاؤ اپنے پر مس کرو۔ بس میں نے سمیٹ لیا، اسی پہ زحمت تمام۔ جاؤ اپنے پر مس کرو۔ جبرائیل آتا، پر مس کرتا، نوح کے زخم مندمل ہو جاتے، پھر تبلیغ کو نکل پڑتے۔ تو نبی بیمار ہو تو فرشتے شفا دیں، سلامت رہیے۔ نبی بیمار ہو تو فرشتے شفا دیں، فرشتے بیمار ہو تو شبیر شفا دے۔ سلامت رہیے، آباد رہیے۔ بس یہی تعارف کرایا جناب مسلم نے، اور بخدا سوائے حب شبیر کے کوئی جرم نہ تھا مسلم کا۔ مالک آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ اس پوری تاریخ درد میں ماتمیوں، میں نے تیسری مجلس میں کہا تھا کہ چند جنازے ایسے ہیں انہیں کندھا ضرور دیا کرو، یہ وہ ہیں کہ جنہیں اٹھایا نہیں گیا۔ ان میں ایک جنازہ جناب مسلم کا ہے۔ ماتمیوں رونے کے لیے لفظ ہوتے ہیں، مسلم کا جنازہ نہ کہ صرف اٹھایا نہیں گیا، میں اشارہ کرنے لگا ہوں عزاداروں کے لیے، مسلم وہ مظلوم ہے جس کا جنازہ کوفے کی گلیوں میں پھرایا گیا۔ اجرکم من اللہ، مولا جزائے خیر دیں آپ کو۔ 5 ہو گئی ہے، زیادہ دن نہیں رہ گئے شبیر کی غربت کے، 4 راتیں باقی رہ گئی ہیں۔
فرزند رسول کی، اس کے بعد تو لوگ مرضی سے روئیں گے، یہ مخصوص دن ہیں عشرہ اولا کے۔ عزیزو، سب سے زیادہ قربانی اس پوری تاریخ درد میں حضرت رقیہ کی ہے۔ ہر بی بی سے آگے ہے ان کا مقام۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس پوری تاریخ درد میں اگر کسی بی بی کے بیٹے شہید ہوئے ہیں، اس کے 6 شہید ہوئے ہیں۔ اگر کسی کا شوہر قتل ہوا، اس بی بی کے گھر سے آغاز ہوا ہے، ابھی سب کے باقی تھے، مسلم لٹ گئے۔ لیکن رونے والوں، پوری تاریخ درد میں میں تو کوشش ہی کر سکتا ہوں تاکہ ہر آنکھ وضو کرے۔ پوری تاریخ درد میں کلیجہ منہ کو آتا ہے، پتھر میرے سینے میں بھی نہیں۔ پوری اس درد کی تاریخ میں بیٹے تو سب کے شہید ہوئے ہیں، صرف رقیہ ہے جس کی کربلا میں بیٹی بھی شہید ہے۔ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ یہ جیسے ہائے ہوئی ہے، اللہ ان بلند آوازوں پہ اپنی رحمت کا نزول کرے۔ میری دعا ہے مولا آپ سب کے گھروں کو اپنی امان میں رکھے، ہر شریف کے پردے اور عزت کی مولا خود حفاظت فرمائیں۔ میرے بھائی علی رضا کے مولا رزق میں برکت عطا فرمائیں۔ عزیزو، صرف جناب رقیہ ہیں جن کی بیٹی کربلا میں شہید ہے، نام ہے حضرت عاتقہ۔ تسلی کیجئے، مقتل کی کوئی کتاب اٹھائیے، جب لٹ چکا نا نبی کا گھر، بکھر گئی تصویر زہرا۔ میں نے بس اب پڑھتے جانا ہے، شریک عبادت آپ نے ہوتے جانا ہے۔ شام غریبہ کے بعد جلی ہوئی چوب اٹھائی علی کی بیٹی نے۔ رقیہ آؤ، گلشن زہرا کے پھول میدان سے چن کے لائیں۔ آگے آگے ملکہ شام ہے، پیچھے پیچھے غازی کی بہن ہے۔ رونے والوں، چلتے چلتے دریا کے کنارے اچانک بی بی زینب کی نظر پڑی، کہتی ہے رقیہ لگتا ہے تیری عاتقہ تھک کے سو گئی ہے۔ میں علموں والے کا ایک جملہ کہنے لگا ہوں جو علم اٹھانے والے ماتمی ہو۔ جب کہا نا وفا دیکھنا غازی کی بہن کی، رقیہ تیری عاتقہ سوئی ہوئی ہے، کہتی آقا زادی آؤ پہلے سرداروں کو بچوں کو ڈھونڈے، یہ کنیز کی بیٹی ہے، اسے بعد میں دیکھیں گے۔ رونے والوں، جناب رقیہ تو چل پڑی، بی بی زینب کی نظر پڑی، اچانک جناب رقیہ کے سامنے آئی۔ جناب رقیہ کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، رقیہ میں کون ہوں؟ علی کی بیٹی، حسین کے بعد حسین۔ بی بی کہتی ہے رقیہ ایک بات کہوں مانو گی؟ بی بی حسین کا حکم سمجھ کے مانوں گی۔ بی بی کہتی ہے پھر رخ ادھر کر لو، جب تک میں نہ کہوں پلٹ کے نہ دیکھنا۔ رونے والوں، بی بی رقیہ نے رخ پھیرا۔ علی کی بیٹی نے کوشش کی عاتقہ کی لاش اٹھاؤں، ایک طرف سے اٹھاتی ہے پھر رکھ دیتی ہے، پھر چلتے چلتے دوسری طرف پھر اٹھانے کی کوشش کرتی ہے، پھر لاش رکھ دیتی ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ جتنا علی کی بیٹی اٹھاتی عاتقہ بکھرتی چلی جاتی۔ رونے کے لیے لفظ ہوتے ہیں، پتھر نہیں ہوتے۔ بکھرنا کیوں؟ عاتقہ کی لاش پہ گھوڑے دوڑتے رہے ہیں۔ ایک دفعہ شبیر کے مقتل کی جانب رخ کیا، حسین تو نے قاسم اٹھایا تھا، میں عاتقہ اٹھا رہی۔ اللہ اکبر، صرف بیٹی، 4 کربلا میں، 2 کوفے میں۔ اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے مرحوم ریاض حسین شاہ صاحب کی بلا رتوال کے۔ ان کا جملہ ہے، میرا زمانہ طالب علمی تھا، ہمارے مدرسے میں جامعۃ المنظر میں پڑھا، دھاڑے مار کے علماء روئے۔ انہوں نے کہا دونوں شہزادے کوفے کی گلیوں میں، اندھیری گلیوں میں، ننھے شہزادے بس یوں گھوم رہے ہیں۔ اچانک ایک اندھیری گلی میں چھوٹے شہزادے کا پاؤں کسی شے میں الجھا، چھوٹا زمین پہ گرا۔ بڑے نے دیکھا تو جلدی سے چھوٹے کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ جس شے سے پاؤں الجھا تھا وہ مسلم کی لاش تھی۔ اللہ اکبر۔
حسین کا سفیر نہتا مارا گیا، رونے والوں ماتمی وفاداروں، چند جملے میں نے کہنے ہیں، شبی آ جائے گی لیکن ابھی میں نے مصائب پڑھنے ہیں۔ تنہا لڑتا رہا، خود طوا کے بیٹے راوی ہیں، کہتے پہلے تو لڑتا رہا، پھر ظالموں نے گڑھا کھودا، لڑتے لڑتے مسلم گڑھے میں گرے، گرتے ہوئے مسلم کو کوئی تیر مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے، زخمی حالت میں مسلم کے ہاتھ گردن کے پیچھے باندھے گئے، جیسے ہی گردن کے پیچھے باندھے گئے، رونے والوں مسلم کو لائے دربار کوفہ میں۔ کوفہ کے دربار پہ ایک ماشکی تھا جو علی کا ماننے والا تھا، تکیے میں تھا، اس نے دیکھا مسلم کے لب زخمی ہیں، اس نے پانی کا پیالہ مسلم کے آگے کیا، پانی پیو، ایسے سر جھکایا، قطرے پانی میں گرے، مسلم نے یوں رخ کیا، حسین حسین مولا لگتا ہے پیاس تیرے حصے میں ہے، پیاس مسلم کے حصے میں بھی ہے۔ رونے والوں اسی حالت میں دارالعمارہ کی چھت پہ لایا گیا، ادھر میں نے بتایا نا آپ کو آخری منزل پہ حسین ہے۔ اچانک عباس مولا، روایت میرے علموں والے کی ہے، فرماتے اچانک دیکھا حسین نے گھوڑا ویرانے کو موڑ دیا، کہتے میں بھی گھبرایا ہوا پیچھے چلا، کہتے دور جا کے میں نے دیکھا حالت حسین کی کیا ہے، لگام چھٹی ہوئی ہے، پاؤں رکاب سے نکلے ہوئے ہیں، دستار کھول کے گلے میں ہے۔ میں نے رو کے کہا قربان جاؤں زہرا کے بیٹے یہ حالت کیوں؟ کہتے ایک دفعہ میری جانب دیکھا، پھر دیکھ کے کہتے عباس اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، مولا اس وقت اس کلمے کی ضرورت کیا؟ عباس وعدہ کر کچھ دکھاؤں تو پھر مجھ سے جانے کی اجازت نہیں مانگو گے؟ مولا نہیں، یوں میرے مولا نے انگلیاں بلند کی، کدے غازی کیا ہے؟ دیکھا مولا کوئی مظلوم ہے، ظالم اسے چھت پہ کھڑا کر کے اس کی گردن پہ تلوار رکھ رہے ہیں۔ شبیر نے انگلیاں پھیری، کہا آپ پہچان کون ہے؟ رو کے کہتے مولا یہ تو تیرا سفیر مسلم ہے، مولا تجھے ماں کے حق کا واسطہ ایک دفعہ مجھے کربلا جانے دے۔ شبیر کہتے غازی تیرا وعدہ تھا مولا لڑنے نہیں، میں اپنے مسلم کی لاش کو ہاتھوں پہ لوں گا۔ حسین کہتے ذرا زمین پہ دیکھ، اب جو دیکھا ہے کالے برقعے والی بی بی جو اپنی چادر یوں زمین پہ پھیلا کے آ میرے مسلم، آ میرے حسین کے سفیر۔ رونے والوں ظالم نے تلوار چلائی، مسلم کا سر کٹا، مسلم کا سر زمین پہ آیا۔ لعنتیوں نے مسلم کی لاش کو ایک رسی سے باندھا، کبھی اس گلی میں کبھی اس گلی میں، ماتم حسین